بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سورہ بنی اسرائیل کی یہ 2 آیات ہیں، 15واں سپارہ ہے، پہلا ہی رکوع۔ ان آیات میں جو سب سے پہلی اور بنیادی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل پکی سچی اور حقیقی بات ہے کہ یہ قرآن مجید اسی راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اسی راستے کی طرف چلنے کی ہدایت کرتا ہے جو اقوم ہو۔ اقوم کے معنی سب سے سیدھا بھی ہے، سب سے مضبوط بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا بتایا ہوا راستہ سب سے زیادہ سیدھا بھی ہے، سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم بھی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی بیماریوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے وہ علاج بھی تجویز کرتی ہے۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ شفا ہے۔ سورہ یونس میں 11ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تمہارے سینوں میں جو چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں کئی قسم کی۔ سینوں کی بیماریاں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ یہاں ظاہری طور پر تو روحانی بیماریوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی بیماریاں تمہارے سینوں کے اندر ہیں یہ اس کی شفا ہے۔ تو قرآن مجید بیماریوں کی تشخیص بھی کرتا ہے اور تشخیص کے بعد ان کا علاج بھی کرتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہماری امت مسلمہ کی مشکلات، مسائل اور ان کا حل۔ مشکلات تو بہت ساری ہیں، مسائل بہت سارے ہیں، انبار لگا ہوا ہے، مسائل کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ مسائل کو آپ گن نہیں سکتے، کتنے مسائل ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا مسائل ہیں۔ لیکن مسائل میں فرق ہے۔ کچھ مسائل بڑے ہیں، کچھ درمیانے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اور جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جو واقعی سب سے زیادہ بنیادی مسائل ہیں۔ ایک کسی غیر مسلم نے ایک اصول، یہ دور حاضر میں ہی ماضی قریب میں کہہ لیں، اس کے قانون اور اصول کو آج کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہوئے وہ 80-20 کا اصول بتاتے ہیں۔ 80-20 کہتے ہیں ہمارے 80% مسائل ہمارے 20% مسائل کی وجہ سے۔ دنیا کی اکثریت 80% مسائل کو حل کرتی رہتی ہے، وہ ہوتے نہیں۔ اگر لوگ وہ 20% مسائل حل کر لیں تو 80% خود بخود حل ہو جائے، ان کو حل نہیں کرنا پڑے گا۔
وہ 80% مسائل بھی ان 20% مسائل کی پیداوار ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے، ہمارے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ان سے بڑے مسائل کی پیداوار ہے۔ آپ اللہ کے نبیوں کو دیکھیں، ہر نبی جو کسی بھی قوم کی طرف بھیجا گیا، ہر قوم کے اندر کئی قسم کی بیماریاں تھیں، لیکن ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے کیا تھا۔ ہر ایک نے یہیں سے بات شروع کیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، کسی نبی نے اپنی قوم کو اس سے پہلے کوئی اور دعوت پیش نہیں کی، یہی سب سے پہلے۔ 1,24,000 نبی و رسول دنیا میں ہے، ہر ایک نے اپنی بات کا آغاز اسی سے کی ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہر رسول کو ہم نے یہی وحی کی تھی، یہی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں میری طرف سے۔ کیا پیغام ہے؟ لا الہ الا انا، کہ میرے یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، معبود ہی کوئی نہیں، سچا معبود کوئی نہیں، فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ وہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ سیدھا ہو جائے، توحید والا، عقیدے والا، تو پھر دنیا کے 100% مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہر انسان کے، تمام انسانی معاشروں۔ تو آج کی گفتگو میں بھی قرآن مجید کی روشنی میں توحید، اللہ تعالیٰ پر سچے عقیدے اور ایمان کی نسبت سے ہی وہ 3 بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جائے۔ ہم پوری امت میں سے یہاں چند لوگ جمع ہیں، تو قرآن مجید کی ہدایت تو ہر ایک کے لیے ہے۔ ایسا ضروری تو نہیں کہ ہم پوری امت اکٹھی ہو، جمع ہو، پھر ان کو بتائے اور وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہر جگہ پر ان باتوں کے بیان کی ضرورت ہے، اور اصل میں اصلاح یا کسی بھی قسم کی تبدیلی کا آغاز ہر فرد کے اندر سے ہوتا ہے، ایک فرد، اور جب افراد اندر سے بدلنا شروع ہوتے ہیں، ہمارے دین کا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ ایک ایک فرد کی اصلاح اس انداز اور طریقے سے کی کہ وہ افراد آپس میں ملتے جلتے ایک معاشرہ اور پھر ایک قوم بن گئے۔ تو یہاں بھی جن مسائل کی طرف توجہ دلائی جائے گی اور ان کے حل، کون سا حل جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے اس کی طرف، تو اس کا تعلق ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں غور کر کے اور اپنا اس بنیاد پر علاج کرنا ہے جو قرآن مجید نے ہمیں فراہم کی ہے۔ میں نے عرض کیا مسائل بہت سارے ہیں۔ معاشی مسئلہ ہم عام طور پر جب کوئی سیاسی جماعتیں اپنے انتخابی کمپین شروع کرتی ہیں تو ان کے ایجنڈے میں سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کے معاشی مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان، ہر آدمی کو گھر ملے گا اپنا، ہر آدمی کو روزگار ملے گا، عدالت انصاف جو ہے اس کی دہلیز پر پہنچے گا۔ تو وہ مسائل جس کا تعلق انسان کے پیٹ سے اور اس کی ظاہری اور مادی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جب امت کے قوم کے مسائل کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ مسائل بڑے اہم ہیں۔ کمانا، معاش، معاشیات، کاروبار، روزگار، یہ بجلی نہیں ہے، کرنا کیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا، فلاں، یہی اسی کے گرد انسان کی سوچ گھومنا شروع ہو جاتی ہے، چکر لگانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل ہے، اس سے بڑا بھی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، عام طور پر توجہ فوری طور پر اس طرح نہیں جاتی۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ سبب کچھ اور ہے
جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. ہمارا زوال اس وجہ سے نہیں ہے دنیا کے اندر کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بلکہ شاید زوال اس وجہ سے ہو کہ پیسہ زیادہ آ گیا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے زوال ہو کہ پیسہ نہیں ہے یہ نہیں. تو آئیے ان مسائل کی طرف توجہ کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، اور ان کا حل بھی قرآن مجید ہی کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں. ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا پر یہ دو مسئلے پہلے جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی بات کے دو رخ، اس طرح تصویر کے یا سکے کے دو رخ ہوتے ہیں اور دونوں رخ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پہلا اور دوسرا مسئلہ ایسے ہی ہے. سب سے پہلا مسئلہ دیکھیں آپ کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کمزوری، بے وقتی، ذلت اور رسوائی کہہ لیں آپ، یہ سب جو مٹائے سے نہیں مٹ رہی. جتنے مرضی وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر یا کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ چیز ختم نہیں ہو رہی. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو ہم لوگوں کی مسلمانوں وزن کوئی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں، بحیثیت امت، بحیثیت قوم کوئی وزن نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، وَلَكِنَّهُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. جس طرح سیلاب کے تنکے ہوتے ہیں نا، سیلاب اگر وہ بہائے لے جاتا ہے اور وہ آگے ٹھہر سکتے ہی نہیں، چلے جا کے وہ تنکوں کے ذریعے سیلاب کے آگے بند مارنے کی کوشش کی جاتی، وہ ٹکتے ہی نہیں. یہ صورتحال ہے. آج وہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ صورتحال پوری دنیا کے اندر. اور اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کئی طریقے بھی مختلف حکومتیں اپنے اپنے طور پر اپناتی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس امت کی ذلت اور رسوائی یہ عزت میں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک اس راستے اور طریقے کو نہیں اپنائے گی جو اس کے لیے قرآن نے تجویز کیا. اور قومیں اپنی پستی اور زوال کو رفعت و بلندی میں بدلنے کے لیے جو بھی طریقے اپنائیں وہ اس میں کامیاب شاید ہو جائے، ہو سکتی ہے، لیکن یہ امت محمدی علی صاحبی الصلاۃ والسلام جب تک اس راستے کو نہیں اپنائے گی جو راستہ اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے تجویز کیا ہے، تب تک اس کی ذلت و رسوائی وہ عزت و بلندی میں تبدیل نہیں ہو سکتی. کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی کی قوم کا خبیر اس انداز کا ہے. اس کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا علاج بھی اسی دین سے کیا جائے گا جو اللہ نے اس کے لیے اتارا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری زمانے کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طریقے اور راستے پر چل کر ہوگی جس راستے اور طریقے پر چل کر پہلے زمانے کی اصلاح تھی. لہذا ہماری یہ جو ذلت اور رسوائی ہے دنیا کے اندر دوسری قوموں کے سامنے، وہ ہمارا کوئی وزن نہیں، ان کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جو چاہتے ہیں وہ فیصلے کر لیتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، کوئی اقدام کرنے کے قابل نہیں. ہمیں کسی کھاتے میں رکھا ہی نہیں جاتا، انہی کے دستے نگر بنے ہوئے ہر معاملے کے اندر. جس کو ہم دنیا میں ترقی کہتے ہیں وہ ترقی حاصل کرنے کے لیے بھی انہی کے دستے نگر، تعلیمی ترقی ہو، علاج میں مال جاؤ، جتنے میدان ہیں دنیا ان کے دستے نگر بنے ہوئے. ہم کمزور ہیں. بہت سارے ہمارے ہاں دانشور کہلاتے ہیں، اخباروں میں کالم نگار اپنی دانش بگاڑتے رہتے اس کے اندر. ہمیں جی فلاں کام کے لیے فلاں قوم کی نکالی کرنی چاہیے، فلاں قوم سے سبق سیکھنا چاہیے. ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم نے صنعتی ترقی نہیں کی، ہم نے جناب ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ترقی نہیں کی، ہم فلاں میدان میں ترقی نہیں کی، ہمیں فلاں قوم سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں فلاں قوم سے سبق سیکھنا چاہیے. کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھنا چاہیے. کوئی اس امت کو، کوئی دانشور، کوئی مفکر، کوئی یہ کالم لکھنے والا شخص امت کو یہ نہیں بتاتا کہ امت آ جاؤ
اپنے اس برے و سبق کو یاد کر لو، آ جاؤ اس راستے پر ہی جس راستے کو چھوڑ کے تم دور چلے جائے، یہ نہیں پتا۔ تو ہماری ذلت، ہماری اس کمزوری اور بے وقتی کا علاج قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ وہ چند لفظوں میں کہا جائے تو وہ یہ ہے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا۔ دیکھنا یہ انسان، یہ مشینری اللہ کی بنائی ہے، اس مشینری کا نفع اور نقصان کس بات میں ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ لہذا عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، جو بات اللہ کہتے ہیں، جو بات اللہ کے رسول کہتے، اس کو آنکھیں بند کر کے لے لینا، پورے یقین اور اذعان کے ساتھ، پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ، پورے استغراق کے ساتھ اسے اپنے دل سینے میں اتار لینا، اپنے دماغوں میں بٹھا اور سمو لینا، یہ جب تک نہیں ہوگا تو کہ انسانوں کے پیمانے ماپنے کے، فیصلے کرنے کا اور اللہ کے اور ایک مومن آدمی کو اللہ کے پیمانوں کو بنانا ہے، لوگوں کے پیمانوں کو نہیں بنانا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ کی بات پہ یقین کرنا ہے، لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ تو کہہ رہے سورج چڑھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں یقین ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی ہے، ہمیں اس سے زیادہ یقین اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ۔ جنگ خندق کا اگر آپ زمانہ سامنے لائیں، غزوہ احزاب جسے کہا جاتا ہے، اس وقت جزیرہ عرب میں جو بڑے بڑے قبائل تھے، مشرک قبائل، یہودیوں کے اکسانے پر، یہودیوں کو بڑی منہ کی کھانا پڑی تھی مسلسل، ان کو جلا وطنی کی سزائیں مل رہی تھی، تو عقل ٹھکانے لانے کی بجائے ان کے اندر کا بگاڑ اور ان کی پلیدی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ فزادتہم رجسا الی رجس، ان کی پلیدی بڑھ رہی تھی، ان کا علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا، لہذا انہوں نے تمام قبائل کے دورے کی سرداروں کو مل کر مسلمانوں کے خلاف کہا بھی ہم بھی تمہارے ساتھ، اندر سے ہم ساتھ دیں گے تمہارا، تم آ جاؤ۔ تو 10,000 کی لشکر اکٹھے ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں، چونکہ ابو سفیان مکہ کا قائد تھا، وہ مدینے کا گھیرا ٹکا لیتے، جنگ کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مل کر کوئی لمبی ایک خندق کھودی اور وہیں سے پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کا محاورہ شروع ہوتا ہے۔ آج یہ محاورہ تو بولا جاتا ہے جی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، لیکن اس محاورے کا آغاز اسی جنگ سے ہوتا ہے، اس کی پہلی مثال ہمیں اسی سے ملتی ہے۔ اب اس وقت یہودی بھی اندر سے غداری اور خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ انہی کافروں کے، ظاہر ہے انہوں نے ہی کافروں کو اکسایا تھا، وہ جمع ہو گئے، اور یہ یہودیوں کی تعداد میں ملا لی جائے غداری کرنے والے لوگوں کی تو یہ تعداد کو 12,000 تک پہنچ جاتی ہے، اور مدینے کی آبادی اور وہاں کے جو وسائل تھے جو اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا، یہ محاصرہ کب تک جاری رہتا ہے، اور یہ اتنا بڑا لشکر اس چھوٹی سی ریاست کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ہر طرف سے پورے مدینے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور یہ چھوٹی سی ریاست دیکھ لیں آپ، اسی پوری دنیا سے کٹی ہوئی، کوئی باہر کی طرف امداد کے لیے بھیجنے کا راستہ بھی نہیں ہے کہ کسی ملک سے امداد مانگ لیجیے، ہمسایہ ملک سے امداد مانگ لیجیے، آپ ہماری مدد کریں، آپ کے احسان مند ہو گئے۔ پوری دنیا اس وقت کی موجود دنیا یا معلوم دنیا، اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور یہ اتنا بڑا اکٹھ لشکر اس علاقے خطے میں ایک عظیم محاذ تھا جو سارے کافروں نے مل کے مدینے کے خلاف کھولا تھا، مدینہ گھرا ہوا سفر۔ اور مسلمانوں کی ظاہری کیفیت کیا تھی؟ ظاہری کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اوپر اور نیچے سے، ہر طرف سے، دائیں اور بائیں سے، جو پتھریلے علاقے تھے، جس علاقے میں وہ جلے ہوئے پہاڑ اور پتھر کا علاقہ تھا ہرا، وہ چھوڑ کر باقی تمام اطراف کے اندر یہ قبائل جمع ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ساتھی صحابہ ان کی کیفیت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب یہ لشکر تمہارے اوپر اور نیچے سے آگے تھے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، بالائی علاقے اور زیریں علاقے دونوں طرح سے لشکر جمع ہو گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کو دیکھ کر آنکھیں بہک رہی تھی، ٹک نہیں رہی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ حلقوں کے اندر آ رہے تھے، اس قدر پریشان صورتحال۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گمانیاں پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن یہ ایک پہلے مرحلے کی بات ہے، ابتدائی مرحلے کی، کہ کیا بنے گا کیا، ورنہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی اصل صورتحال کیا تھی، کیفیت کیا تھی اندرونی، وہ اللہ نے بعد میں بیان کی ہے۔ یہ بالکل پہلے مرحلے کی صورتحال تھی، پہلے مرحلے پر ایسا تھا۔ پھر وقت گزرنے اور حالات گزرنے کے ساتھ ساتھ مومنوں اور منافقوں میں فرق ہوتا چلا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ تھی، یعنی مسلمانوں کے لیے مشکل یہ تھی کہ اندر منافقوں کا ٹولہ موجود تھا جو مسائل پیدا کرنے والے تھے، مشکلات کھڑی کرنے والے تھے۔ وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے اور اس کڑے وقت میں ساتھ دینے والے نہیں تھے، وہ مسائل پیدا کرنے والے لوگ تھے۔ ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی تھی مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ اس صورتحال پر جب وہ کیا کہ حلق دل حلق کی طرف آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں، منافقوں کی بات بھی اللہ نے بتائی ہے کہ منافقوں نے جب یہ لشکر دیکھے انہوں نے کیا کہا، اور آخر میں جا کے ایمان والوں کی بات بتائی ہے، ایمان، اور وہ جو چیز اللہ نے بتائی ہے وہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو اس اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی مشکل، اتنی بڑی پریشانی میں مومنوں کے کام آئی۔ وہی نقطہ، وہی ہمارا علاج، ہمارے مسائل کا علاج، جس بیماری کا ہم نے ذکر کیا۔ بیماری کیا ہے؟ مسلمانوں کی کمزوری دنیا بھر میں، بے وقتی، ذلت اور رسوائی، کوئی مسلمانوں کی اہمیت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایمان والوں نے جب یہ لشکر دیکھے تھے کہنے لگے یہ تو وہی لشکر ہے جن کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس منظر کو دیکھ کر ان کا ایمان اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کرنے کا جذبہ یہ پہلے سے بڑھ گیا تھا لشکر دیکھ کر۔ اور یہ جو ان کا کہہ رہا تھا کہ یہ تو لشکر وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، یہ اشارہ تھا سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی، سورہ بقرہ میں بات کی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله